شریعت میں بخل کی تعریف۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، شریعت اسلامیہ کے مطابق مرد کس وقت اپنے بچوں اور بیوی کے بارے میں بخیل کہلائے گا؟ کیونکہ کچھ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے ذمہ واجبات ادا کر رہا ہوں، اور کچھ کہتے ہیں کہ میرے اندر کچھ بخل موجود ہے۔ الجواب بعون الوہاب۔ جواب کا خلاصہ: جو شخص اپنی بیوی اور بچوں پر اپنی حیثیت کے مطابق کما حق ہو خرچ نہیں کرتا تو وہ بخیل ہے۔ جواب کی تفصیلات کے حوالے سے پہلی چیز، بخل مذموم صفت ہے۔ بخیلی سے بڑی بھی کیا بیماری ہو سکتی ہے؟ اس کی تعریف کے سلسلے میں علماء کرام کی مختلف تعبیریں ہیں، جیسے کہ ابن مفلح رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے بخیلی کی تعریف میں متعدد اقوال بھی ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول، زکوٰۃ نہ دینا، لہذا اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ بخیل کے اطلاق سے باہر ہو گیا۔ دوسرا قول، زکوٰۃ اور ذمیہ نان و نفقہ نہ دینا، اس کی تعریف کی روشنی میں اگر کوئی شخص زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے لیکن واجب نان و نفقہ نہیں دیتا تو وہ بخیل شمار ہوگا۔ اس تعریف کو ابن قیم وغیرہ نے پسند کیا ہے۔ تیسرا قول، اپنے ذمے واجبات دینا اور تحفے تحائف دینا، اگر کوئی شخص تحفے تحائف دینے میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ بخیل شمار ہوگا۔ اس تعریف کو غزالی اور دیگر نے پسند کیا ہے۔ ابن مفلح کی کتاب آداب الشرعیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303 سے مختصراً اقتباس مکمل ہوا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے ذمہ واجب خرچے ادا نہ کرے۔ چنانچہ جو شخص اپنے ذمہ تمام واجب خرچے ادا کر دے تو اسے بخیل نہیں کہا جائے گا۔ بخیل وہی ہے جو لازمی اور ضروری خرچے ادا نہ کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جلاء الافہام صفحہ نمبر 385۔ اسی طرح کی بات امام قرطبی رحمہ اللہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 193 نے بھی لکھی ہے۔ غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بخیل وہ شخص ہے جو جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں پر خرچ نہ کرے، چاہے وہ ضرورت شریعت کی روشنی میں ہو یا مروت کی روشنی میں، تو ایسے میں اس کی مقدار معین کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ماخوذ از احیاء علوم الدین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 260۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی ان کے موقف کی تائید کی ہے، چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ بخل یہ ہے کہ جو چیز خرچ کرنا آپ پر واجب ہو اسے خرچ نہ کریں، یا جسے خرچ کرنا مناسب ہو اسے بھی خرچ نہ کریں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح ریاض الصالحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 410۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 111960 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے دوسری چیز، مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد پر عرف کے مطابق خرچ کرے۔ اہل و عیال کے نان و نفقے میں کھانا پینا، لباس، رہائش اور دیگر بیوی اور بچوں کی ضروریات شامل ہیں کہ جن کے بغیر گزارا ممکن نہیں، جیسا کہ علاج و معالجہ، تعلیم اور دیگر ضروری اخراجات وغیرہ۔ نیز اہل و عیال پر خرچہ خاوند کی مالی حیثیت کے مطابق ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر رزق محدود کر دیا گیا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اتنا ہی مکلف ٹھہراتا ہے جتنا اللہ نے اسے دیا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 7۔ اس لیے بیوی اور بچوں کا نفقہ مرد کی مالی حیثیت اور وسعت کے مطابق الگ الگ ہوگا۔ لہذا اگر کوئی صاحب ثروت ہے
تو اپنی بیوی اور بچوں پر کھل کر خرچ کرے، لیکن اگر وہ کنجوسی کرتا ہے تو اسے بخیل شمار کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے ذمہ واجبات ادا نہیں کیے۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے گا۔ نیز یہ بھی واضح رہے کہ اللہ رب العزت ہر نفس کو اسی چیز کا مکلف بناتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو دی ہے، لہذا اس کی شرعی حد بندی نہیں ہے، تو نان و نفقہ کی مقدار کے حوالے سے عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ مزید کے لیے آپ سوال نمبر 3054 کا جواب ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 238938۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔